اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 2 آیتیں، آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، بئی طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے کافروں، مشرکوں، منکروں اور اسی طرح اہل کتاب کا رد کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اولاد سے، بیوی بچوں سے، خاندان اور کنبے سے پاک ہے، منزہ و مبرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے اولاد، بیوی بچوں کو ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور طاقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ فانی مخلوق کو باقی اللہ کے مد مقابل نہیں لا سکتے۔ اللہ باقی ہے، قیوم ہے، اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہے، اور یہ اولاد، یہ مخلوق، یہ سب فانی ہے، تو پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیات اور صورتوں میں اپنے سے اولاد کا رد فرما دیا کہ میں ان چیزوں سے پاک ہوں، لیکن پھر بھی مکہ کے مشرکوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد کو ثابت کیا اور دعویٰ کر دیا کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، کبھی اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اور کبھی اس لیے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی جانشین ہو جائے، اور کبھی زیب و زینت کے لیے بھی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں مگر بے نیاز ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ میں پوری کائنات کا مالک ہوں، اور پوری کائنات میری ملکیت میں ہے، اور ساری مخلوقات میری غلام ہے، تو مجھے ضرورت کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو جن باتوں کا تمہیں علم نہیں۔ یہ باتیں کسی نبی نے، پیغمبر نے، رسول نے نہیں کہا، کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے نازل نہیں فرمایا، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی باتیں، بے سند باتیں، بے تکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، یہ تو اللہ پر بہتان ترازی ہے، اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں باتوں کو گڑھنا ہے۔ تو من گھڑت باتیں کرنے والے گمراہ ہیں، اور گمراہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ افترا کے معنی آتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرنا، یا کسی چیز کو
قطر دینا تاکہ وہ چیز خراب ہو جائے. اور کذبن کے معنی جھوٹ کے آتے ہیں. تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اب یہ تو جھوٹ ہی گڑھنا ہوا نا. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، من گھڑت بات ہے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، من گھڑت بات ہے. مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، من گھڑت بات ہے. تو فرمایا لا یفلحون، ایسے لوگ فلاح کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی. فلاحون کے معنی کامیاب، اور کامیابی سے مراد دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی دونوں مراد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کامیابی کے نقشے نظر آئیں لیکن انجام ناکامی ہے، اور آخرت میں تو ناکامی، تباہی، بربادی ہے ہی ہے. مگر دنیا میں ایسے ظالموں کو فوراً گرفت کیوں نہیں کیا جاتا اور فوراً ان کو عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا جاتا؟ آگے اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا متاع فی الدنیا. متاع کے معنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. ویسے متاع کو کے معنی سامان کے بھی آتے ہیں. عربی زبان وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور جس جگہ جو ترجمہ کرنا ہے مفسرین قرائن کے حساب سے ترجمہ فرماتے ہیں. متاع میم تا عین اس کا مادہ ہے، اس کے معنی فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں. یہ نافرمان لوگ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو دائمی زندگی ہے اس میں ناکام ہے. متاع کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا گیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور اسی طرح ابلیس کو جنت سے نیچے اتار دیا، تو وہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ، کہ تمہارے لیے زمین میں چند دن فائدہ اٹھانا ہے. وَمُسْتَقَرٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، پھر ہمارے پاس آنا ہے. پھر دنیا، دنیا دنیا یہ لفظ بنا ہے دال نون واو سے. دنون کے معنی دو آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں قریب ہونا اور ایک معنی آتے ہیں ذلیل ہونا، اور دونوں معنی دنیا میں فٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ دنیا آخرت سے قریب ہے، یہ معنی بھی برابر فٹ ہوتے ہیں. اور دنیا کے دوسرے معنی ہیں ذلیل ہونا، اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو فرمایا متاع فی الدنیا، یہ چند دن کا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں. ثم، پھر، ثم معنی پھر، الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کو لوٹنا ہے. مرجعون کے معنی لوٹنا، رجع سے لفظ بنا ہے، رجع کے معنی واپس آنا، لوٹنا. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکائیں گے سخت عذاب. نذیق، اذاق یذیق اذاق، ذال و قاف سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے معنی چکانا. ہم ان کو چکائیں گے سخت عذاب، یعنی جہنم کا عذاب نافرمانوں. اور یہ عذاب میں کیوں گرفتار کیا گیا، ان کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ فرمایا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عذاب دیا یا دیں گے وہ اللہ کی طرف سے خواہ نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ فرمایا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. یکفرون یہ لفظ بنا ہے کس سے؟ کفر سے، کافارا سے. اور کفر کے اصلی معنی آتے ہیں چھپا دینے کے. کیا معنی آتے ہیں؟ کفر کے معنی چھپانا. اب کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے. اور نافرمان کو بھی کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر نافرمانی کرتا ہے. کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو چھپاتا ہے، شرک کو ظاہر کرتا ہے.
تو سب سے بڑا کفر تو یہی ہوا، حقیقت کو چھپا رہا ہے، حقیقت کو کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70۔ ان دونوں آیتوں کا ہمیں جو درس ہے اور جو پیغام ملا وہ یہ ہے کہ من گھڑت باتوں سے ایمان والے کو بچنا چاہیے، اللہ کے بارے میں وہی باتیں کہنا چاہیے جو قرآن اور سنت میں حدیث میں آئی، وہی صفات اللہ کے لیے ثابت کی جائیں یا کہی جائیں جو قرآن و حدیث میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں جو نافرمان زندگی گزار رہے ہیں وہ چند دن کی زندگی ہے، لیکن جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کی گرفت فرمائیں گے اور ان کو عذاب دیں۔ تو بہرحال یہ دو آیتیں تھیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا تھا، چونکہ وہ مستقل واقعہ ہے اس لیے بات لمبی ہو سکتی تھی، میں نے ان آیتوں کی تلاوت نہیں کی، یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل مدرسے کے کام کی وجہ سے حیدرآباد بھی جانا ہے، تو کل تفسیر نہیں ہو سکے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت